السلام علیکم سامعین، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایسی بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کا بسیرا پہاڑوں، جنگلوں، ندی نالوں اور ویرانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن آج کے اس تیز رفتار دور میں شاید کم ہی لوگ ایسی باتوں یا مافوق الفطرت واقعات کو حقیقت سمجھتے ہوں۔ جنات بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور اگر ان کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچائے تو وہ اپنے رد عمل سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اردو ریڈرز کلب کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ شاہ صاحب نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اپنی ذات پر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، البتہ غریبوں اور ضرورت مند مریضوں کی مدد ضرور کرتے تھے۔ 70 سال کی عمر میں بھی ان کے چہرے پر سرخی اور تازگی نوجوانوں جیسی تھی۔ باروب شخصیت اور عقاب جیسی آنکھیں تھیں، کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ شاہ صاحب بہت کم غذا پر اکتفا کرتے، رات کو ایک گلاس دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیتے، ناشتہ لسی یا دہی کے ساتھ کرتے تھے، باجرے کی روٹی شوق سے کھاتے، ہمیشہ باوضو رہتے اور زبان سے کلمہ شریف کا ورد جاری رہتا۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ہمارا گھر پہاڑ کی طرف سب سے اوپر ہے۔ گھر کی پچھلی طرف بہڑ اور پیپل کے درخت تھے اور ان درختوں پر جنات کا بسیرا تھا۔ یہ جن شاہ صاحب کے مرید تھے اور ان کا ہر حکم مانتے تھے۔ اکثر لوگوں نے ان درختوں پر رات کو دیے جلتے بھی دیکھے تھے، جنہوں نے کبھی علاقہ مکینوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ وہ شاہ صاحب سے ڈرتے تھے۔ شاہ صاحب ہر جمعرات کی رات پیدل چہل ابدال جاتے، ساری رات وہاں عبادت کرتے، صبح فجر کے وقت واپس گھر آتے تھے۔ شروع میں گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی حیران تھے کہ وہ اتنا خطرناک پہاڑی سفر رات کو کیسے کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سب اصل حقیقت جان گئے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ شاہ صاحب ہمیں چھوڑ کر ملک عدم چلے گئے، جہاں سے ان کی واپسی ناممکن تھی۔ شاہ صاحب کی وفات کے بعد پھر کبھی کسی نے درختوں پر دیے جلتے نہ دیکھے۔ کچھ عرصے بعد یہ درخت بھی سوکھ گئے، اور پھر یہ ہوا کہ جب سردیاں عروج پر تھی تو ایک شام چچا حمید آگ جلانے کے لیے ان سوکھے درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر لے آئے۔ ہم نے گائے پال رکھی تھی، والد صاحب فوج میں تھے، لہٰذا ان کی دیکھ بھال چچا حمید کے ذمہ تھی۔ وہ صبح دودھ نکالنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے اور وہ نزدیکی جنگل میں چرنے چلی جاتی۔ سارا دن جنگل میں چرتی، شام کو واپس آ جاتی۔ ان میں ایک سفید رنگ کی گائے تھی جو چچا جان کو بہت پیاری تھی۔ انہوں نے اس کا نام لاڈلی رکھا ہوا تھا اور لاڈلی کے گلے میں گھنگرو بھی ڈال رکھے تھے۔ جب کبھی شام کو وہ گائیں مقررہ وقت پر واپس نہ آتی تو چچا جان ان کا پیچھا کرتے اور لاڈلی کے گھنگروؤں کی آواز سے ان کو جلد ڈھونڈ لیتے تھے۔ چچا حمید کی شادی شرمی پٹھان گاؤں میں ہوئی تھی، جو بگوال بالا سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راستے میں ہمارے گاؤں کا قبرستان آتا ہے۔ چچا اکثر رات کو شرمی پٹھان جایا کرتے تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں یہاں شدت کی گرمی پڑتی تھی۔ ایک رات چچا شرمی پٹھان جانے کے لیے گھر سے نکلے اور تھوڑی ہی دیر بعد واپس آئے تو ان کا برا حال تھا۔ انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی ظاہری حالت بالکل ایسی نظر آ رہی تھی۔ چچا جان کی گود میں ان کا 5 سال کا بیٹا کلیم بھی تھا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو کلیم بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ گاؤں کے ایک آدمی شکور نے کلیم کو باپ کے پیچھے جاتے دیکھ کر کہا تھا، بیٹا واپس گھر جاؤ، لیکن کلیم نہ مانا تھا۔ جب ہم نے کلیم کو گھر میں نہ پایا تو پریشان ہو گئے اور اس کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ شکور نے بتایا کہ آپ گھبراؤ نہیں، کلیم اپنے والد کے پیچھے جا رہا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہوگا۔ چچا جان اکثر اپنے بیٹے کو شرمی پٹھان نانی سے ملانے لے جایا کرتے تھے۔ شکور کی بات سن کر ہم سب مطمئن ہو گئے تھے۔ جب چچا گھر واپس آئے تو کلیم ان کے ساتھ ہی تھا۔ چچی جان بولی، آپ نے اسے ساتھ لے جانا تھا تو ہمیں بتا کر جاتے۔ ہم لوگ خواہ مخواہ پریشان ہو گئے تھے۔ چچا کو جواباً گہری خاموشی میں دیکھ کر چچی نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ اس قدر چپ کیوں ہیں؟ اتنی جلدی واپس لوٹ آئے، کیا آپ شرمی پٹھان نہیں گئے؟ ہاں، میں وہاں نہیں گیا، رستے سے ہی واپس آ گیا ہوں۔ یہ جواب دے کر چچا نڈھال سا ہو کر چرپائی پر یوں گر پڑے جیسے کسی بدن سے اس کی جان کشید کر لی گئی ہو۔ وہ بولنا چاہتے تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو مشکل چچا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں کلیم کو ساتھ نہیں لے کر گیا تھا،
یہ تو مجھے قبرستان کے اس پار جاتا ہوا راستے میں ملا۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ وہاں کیسے پہنچا۔ یہ میرے پیچھے بھاگا ضرور تھا، پر میں اسے واپس اپنے دروازے کے سامنے چھوڑ کر گیا تھا۔ چچی کو ان کی یہ وضاحت سمجھ نہ آئی۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں، صبح بات کریں گے۔ ہاں، میں ایک بات بتانا بھول گئی کہ آپ کی لاڈلی بیمار ہے۔ آپ کے جانے کے بعد اچانک ڈکرانے لگی، پھر زمین پر لیٹ گئی اور اب تک لوٹ پوٹ ہو رہی ہے۔ بہت تکلیف میں ہے، جیسے کوئی اس کے پیٹ میں چھریاں مار رہا ہو۔ چچی کا اتنا کہنا تھا کہ چچا جان فوراً چارپائی سے اٹھ بیٹھے جیسے انہیں سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ایک ٹھنڈی آہ ان کے منہ سے نکلی اور بولے، آج خیر نہیں لگتی، میں کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ ہم سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے۔ سب خاموش تھے۔ چچا حمید پتھر کا بت بنے بیٹھے تھے۔ تبھی چچی نے ان کو شانے سے پکڑ کر ہلایا اور پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں کچھ بتائیں۔ چچی کے بار بار پوچھنے پر چچا نے کہا، کچھ نہیں ہوا، مجھے تنہا چھوڑ دیں اور آپ سب سو جائیں۔ اپنی لاڈلی کی خبر نہیں لیں گے؟ جانے دو، وہ اب ٹھیک نہیں ہوگی۔ بے شک مجھے لاڈلی اولاد کی طرح پیاری ہے، مگر اولاد سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کلیم کی آئی اس نے اپنے سر لے لی ہے، اس کا مر جانا ہی اب بہتر ہے۔ لاڈلی کی وجہ سے جو میرے دل پر گزر رہی ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ شاہ صاحب زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ساری رات لاڈلی تکلیف سے تڑپتی رہی۔ صبح اس کا سانس الجھنے لگا، تب چچا نے مولوی کو بلایا۔ اس نے تکبیر پڑھ کر لاڈلی کی گردن پر چھری پھیر ڈالی۔ لاڈلی کا بچہ گردن اٹھا اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ ماں کے ساتھ ساتھ اس کے دودھ سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ بہت دنوں بعد چچا نے ہمیں اصل واقعہ بتایا کہ جو ہی میں اس رات گھر سے نکلا اور کچھ دور پہنچا تو کلیم بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا تھا۔ اس نے ساتھ جانے کی ضد کی۔ مجھے پیدل سفر کرنا تھا، لہٰذا میں اسے ڈانٹ کر واپس گھر کے سامنے چھوڑ گیا، اور پھر جب میں قبرستان کے درمیان پہنچا تو میرے پاؤں بھاری ہونے لگے۔ چلنا مشکل ہو رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں گھنگروؤں کی آواز آئی۔ میں سمجھا کوئی جانور ہوگا جس کے گلے میں گھنگرو بندھے ہیں۔ لاڈلی کا خیال بھی آیا کہ کہیں وہ میرے پیچھے تو نہیں آ رہی۔ خیر میں نے دل کڑا رکھا اور قبرستان پار کر لیا۔ اب یہ گھنگروؤں کی آواز بالکل قریب آ گئی تھی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سامنے بلند قامت لوگ کھڑے تھے۔ ایک چھوٹا بھینس کا بچہ انہوں نے پکڑ رکھا تھا، جس کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی تھی اور پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، جن سے یہ آواز آ رہی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا، اگر آپ شاہ صاحب کے رشتہ دار نہ ہوتے تو آج آپ کی خیر نہیں تھی۔ آپ نے ہمارے درخت کاٹے، حالانکہ شاہ صاحب نے آپ کو سختی سے منع کیا تھا۔ دوسرا، آپ اپنے بچے کے معاملات میں بہت لاپرواہ ہیں۔ یہ آپ کے پیچھے قبرستان آ گیا، جانتے نہیں یہ قبرستان سخت ہے، اور پھر یہ رات کا وقت ہے۔ میں نے جی کڑا کر کے سوال کیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم جو بھی ہیں آپ کی خیریت چاہتے ہیں۔ آئندہ کبھی ہمارا درخت نہ کاٹنا اور اپنا بچہ سنبھال لو، اور پھر کبھی اسے رات کے وقت قبرستان نہ آنے دینا۔ اس کے بدلے اب ہم آپ کی لاڈلی لے کر جائیں گے۔ جو ہی انہوں نے لاڈلی کا نام لیا تو میں خوف سے کانپ گیا۔ لو اسے سنبھالو۔ وہ بھینس کے بچے کی زنجیر میرے ہاتھ میں دے کر غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جنات ہیں۔ میں نے بھینس کے بچے کی زنجیر تھام لی اور اسے کھینچتا آگے چلا، مگر وہ پیچھے کی جانب کھینچنے لگا۔ مڑ کر دیکھا تو وہاں بھینس کا بچہ غائب تھا، اس کی جگہ کلیم کھڑا تھا۔ میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا، زنجیر کھولی تو وہ رونے لگا۔ میں کلیم کو کندھے پر ڈال کر گھر لے آیا اور یہاں آتے ہی خبر ملی کہ لاڈلی بیمار ہے۔ جب چچا نے ہمیں یہ واقعہ بتایا تو ہم سب گھر والے خوفزدہ ہو گئے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا کوئی فرد رات کو شرمی پٹھان قبرستان سے نہیں گزرا، اور نہ پھر کبھی ہم نے ان درختوں سے لکڑیاں کاٹی۔ آج بھی اگر کوئی ان سوکھے پیپل اور بہڑ کے درختوں کے پاس سے گزرے تو اسے وہاں پر ایک انجانی اور لطیف خوشبو کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ آج کی کہانی کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔